نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، کہ خاوروں میں ہے قوموں کی روح تریا کی۔ اگر نہ سحر ہوں تجھ پر زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلا کی۔ تیری نجات غم مرگ سے نہیں ممکن، کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکر خاکی۔ زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا، تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی۔ عطا ہوا خس و خاشاک ایشیا مجھ کو، کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی و بے باکی۔ تمہید کہتے ہیں آغاز کو، کتاب کا شروع کا حصہ۔ دیر یعنی بت خانہ، حرم کہتے ہیں گھر کی چار دیواری، کعبہ مراد مسلمان، خودی کہتے ہیں اپنی ذات، شخصیت یا وجود کا احساس، مراد انسان کے اندر چھپی ہوئی قوتیں اور صلاحیتوں سے کام لینا۔ خاوروں یعنی مشرق، مراد مشرق کے ملک۔ تریاکی افیم کھائے ہوئے، نشے کی حالت یعنی سوئی ہوئی، عمل کی صلاحیت نہ رکھنے والی۔ مستی اندیشہ ہائے افلاکی، آسمانی خیالوں کی مستی یعنی ایسے خیالات یا افکار میں کھو جانا جو دیکھنے میں تو بہت بلند ہوں لیکن عملی طور پہ بے فائدہ ہوں۔ غم مرگ، موت کا دکھ۔ پیکر خاکی، مٹی کا جسم، مراد بیکار شے۔ حوادث کہتے ہیں حادثے کی جمع یعنی واقعات، حالات۔ قلب و نظر، دل اور نظر، عطا ہوا ہے، ملا ہے۔ خس و خاشاک، سوکھی گھاس کا تنکا اور کوڑا کرکٹ، غلامی کی زندگی بسر کرنے والے۔ سرکشی کہتے ہیں سر اٹھانا، نافرمانی۔ بے باکی، بے خوف یا نڈر ہونا، یعنی ایسی شاعری جو پرسوز ہو، بے خوف ہے اور اثر کرنے والی ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ موجودہ حالات یہ ہیں کہ ایشیا میں نہ تو ملت کے لوگوں میں خودی بیدار ہے، نہ غیر مسلموں میں، دونوں ہی اپنی خودی سے غافل ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرقی اقوام کی روح سو رہی ہے۔ خودی کے لیے بیداری شرط ہے، لیکن جو شخص یا قوم افیون کے نشے میں مست ہو، اس کی خودی کیسے بیدار ہو سکتی ہے؟ جو قوم کشمکش زندگی میں مبتلا ہو اور چاروں طرف سے آفات میں محصور ہوں، ان کو لازم ہے کہ پہلے ان آفات سے نجات حاصل کریں۔ اگر وہ قوم غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے بجائے فلسفے اور منطق کے مسائل میں ہی لگی رہے گی تو یہ ان کے حق میں بہت غلط ہے۔ اسی شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو اپنی نادانی سے خودی کو مادی شے سمجھتا ہے تو پھر تو موت کے غم سے نجات نہیں پا سکتا۔ یعنی اگر ملت کے لوگ اپنی جہالت سے یہ سمجھتے ہیں کہ روح بھی جسم کی طرح فانی ہے اور مرنے کے ساتھ زندگی ختم ہو جائے گی تو وہ شخص بلا شبہ موت کے تصور سے لرزا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری خودی موت کے بعد ہی باقی رہے گی تو پھر اسے موت کا کوئی ڈر نہ ہوگا۔ دنیا میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں ان کے کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ واقعہ کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے اور جس کا کوئی نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی زمانہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے جسے کوئی بھی عقل مند پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر تو اسباب اور نتائج کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کا سبب یہ ہے کہ تیرا دل اور تیری فطرت دونوں ناپاک ہیں، اور اس ناپاکی کی وجہ سے تو چیزیں نہیں سمجھ پاتا۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ میرے کلام میں، میری شاعری میں اللہ نے بڑی تاثیر بخشی ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ میں اپنے کلام سے ایشیا والوں کو بیدار کروں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو عطا ہوا ہے وہ تو گھاس پھوس عطا ہوا ہے، یعنی جو جس خطے میں وہ پیدا ہوئے ہیں، جہاں وہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنی صلاحیتیں نہیں بڑھا رہے، گو کہ ان کی جو شاعری ہے وہ ایسی ہے کہ ان میں جذبے بھر سکتی ہے۔